مشت زنی کی تباہ کاریاں۔ مشت زنی کے مفروضہ نقصان کے حوالے سے جتنے قصے، کہانیاں اور افسانے مشہور ہیں، شاید ہی کسی اور چیز سوائے ہیپاٹازم کے مشہور ہوں گے۔ اردو میں سیکس کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ مشت زنی کے فرضی نقصانات سے بھری ہوئی ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ہومیو ڈاکٹر علی اصغر چودھری لکھتے ہیں، مشت زنی سے خود اعتمادی اور قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، دماغ اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ذہنی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں، فرد تنہائی پسند ہو کر زندگی کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، عضو مخصوص کی رگیں ابھر آتی ہیں اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، درمیان میں سے پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے لڑکے جوان ہو کر عموماً اخلاقی مجرم بن جاتے ہیں، مطالعہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، کچھ یاد نہیں رہتا، بے چینی، اداسی، افسردگی، مایوسی، گھبراہٹ اور جھجک اس پر طاری ہو جاتی ہے، کھیلوں میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں، مشت زنی سے جریان، احتلام، سرات، انزال اور نامردی تک امراض پیدا ہو سکتے ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک مر جاتی ہے، رات کو وحشتناک خواب آتے ہیں، چہرہ ہر طرف بے رونق رہتا ہے، گال پچک جاتے ہیں اور زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ معروف لکھاری اور استاد علی عباس جلال پوری ارشاد فرماتے ہیں، کثرت جلد بلا شبہ ایک نو خیز کے جسم اور ذہن کے اثر عوارض کا سبب بن جاتی ہے۔ 12-13 سال کی عمر میں کثرت و تواتر سے جلق لگائی جائے تو اعضائے تناسل کی نشوما رک جاتی ہے، کوہتائی، لاغری اور کجی کے باعث مجلوب مقاربت کے قابل نہیں رہتا، اس کا دماغ بھی معوف ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں، ان کے گرد سیاہ حلقے نمودار ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی پتلیاں بے رونق اور بے نور ہو جاتی ہیں، چہرے کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، چہرے پر پھنسیاں نکل آتی ہیں، ہاتھ بھیگے بھیگے اور سرد رہتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بات کرتے وقت مخاطب سے آنکھ نہیں ملا سکتا، نہ کسی مسئلے پر غور فکر کر سکتا ہے، اس کا اعتماد نفس سے مجروح ہو جاتا ہے، مزاج ہموار نہیں رہتا، عزم و حوصلہ سے عاری ہو جاتا ہے، مطلون مزاج اور چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے جملوں میں بات کرتا ہے، دوسرے ہم جنسوں کی صحبت سے گریز کرتا ہے اور کھیلوں میں حصہ نہیں لیتا، یک و تنہا ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، لباس کے معاملے میں بے پرواہ ہوتا ہے، بدن کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا، شادی کے نام سے گھبراتا ہے، جوان عورت سے بات کرتے ہوئے اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، وہ عصبی المزاج اور تشویش کی الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے، بس میں سفر کر رہا ہو تو ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی ٹکر نہ ہو جائے، سینما میں بیٹھا ہو تو اوپر دیکھتا ہے کہ کہیں چھت نہ گھیر پڑے، اس کے اقدام و پیش رفت کی قوت سلب ہو جاتی ہے، اس میں مریضانہ جھجک پیدا ہو جاتی ہے، نفسیاتی رکاوٹ کے باعث وہ معمولی سا کام بھی سلیقے سے نہیں کر سکتا، مثلا ٹیکسی والے کو آواز دیتے وقت، کھڑکی سے ٹکٹ خریدتے وقت، ریل میں سوار ہوتے وقت، پبلک بیت الخلاء کو استعمال کرتے وقت گھبرا جاتا ہے، وہ نہ کسی کے مذاق پر کھل کر ہنس سکتا ہے اور نہ کسی مصیبت میں کسی سے اظہار ہمدردی کر سکتا ہے، اس کی خاموشی اور لبشتگی کے باعث لوگ اسے متکبر سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے عجیب و غریب طرز عمل کے اصل اسباب سے ناواقف ہوتے ہیں، اسے اپنی المناک حالت کا احساس ہوتا ہے، وہ زندگی کے حقائق سے گریز کر کے بڑے بڑے بلند نصیب العین اپنا لیتا ہے اور ہیرو بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، ادبی ذوق سے بہرہ ور ہو تو معیار سے گھرا ہوا ادب تخلیق کرتا ہے، اس کے احساس سے ذکاوت اور تخلیق میں خواب ناقصی آ جاتی ہے۔ 2 سال قبل مغرب میں بھی اس طرح کی بے شمار بے سروپا باتیں مشہور تھیں کہ مشت زنی سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ ایک بار ایک عالم نے ایک پاگل خانے میں ایک پاگل کو مشت زنی کرتے دیکھا تو نتیجہ نکالا کہ مشت زنی سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بھوک پیاس کی طرح جنسی تسکین ایک فطرتی تقاضا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے، فرد چکر یا سرگرانی محسوس کرتا ہے، مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں، فرد شدید ذہنی امراض، دل کے امراض اور ضعیف عقل کا شکار ہو جاتا ہے، منہ پر دانے نکل اور جسم پر موقع آ جاتے ہیں، فرد گنجے پن اور شرمیلے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مغرب اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں تو جدید تحقیق کی روشنی میں نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ مشت زنی کے نقصان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جہالت کی دور کی باتیں تھیں، مگر بدقسمتی سے ہم ابھی تک اسی دور میں رہ رہے ہیں۔